आपसे गुजारिश करते हैं कि इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इन वीडियोस को जरूर शेयर करें ताकि अहले बैत का पैगाम। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मोमिनीन कराम, आज एक और हसास टॉपिक की तरफ हम जा रहे हैं। ये वो टॉपिक है जिसके बारे में तकरीबन 95% लोग ला इल्म हैं, जिसकी हकीकत को नहीं समझते और उनके बारे में अपनी मर्ज़ी लागू करते हैं। उसे हम कहते हैं तीसरी नस्ल अपनी ज़बान में, यानी ना मर्द हैं ना औरत, जिनको अरबी में खुनसा और अपनी ज़बानों में ख्वाजा सरा, खुसरा, हिजड़ा मुख्तलिफ़ अल्फाज हैं जो कि बाज़ औक़ात उनके लिए गैर मुनासिब भी नहीं होते। ख्वाजा सरा एक अलबत्ता अदबी लफ्ज़ है और अरबी में खुनसा कहा जाता है। क्या ये तीसरी नस्ल है या नहीं? इस्लाम इनके बारे में क्या कहता है? इनके आगे जो हैं नमाज रोज़े के क्या अहकामात हैं? इनके साथ मामलात किस तरह करें? खुदा न खास्ता अगर किसी के घर ऐसा बच्चा पैदा हो जाता है तो उसके साथ क्या करना चाहिए? शरीयत क्या कहती है? कुरान कहता है कि दो किस्म के बंदे हैं, या मर्द हैं या औरतें हैं। लेकिन इसके और हम पे बारहा जिक्र करते हैं कि कुरान करीम में हर चीज़ तफसील से वाज़े नहीं है जो हमें समझ आ जाए। इसकी फिर हम मोहताज होते हैं हदीस की तरफ, और कुरान और हदीस से हम इस्लाम हासिल करते हैं। हदीस में मौजूद है रसूल करीम ने मुखन्नसीन पर लानत भेजी है, यानी खुनसा पर, ये जो अपने आप को खुनसा बना लेते हैं उन पर लानत की गई है। काफ़ी मुअर्रिखीन इस चीज़ को और मुहद्दिसीन इस चीज़ को वजाहत से लिखते हैं कि यहाँ रसूल करीम की मुराद ये नहीं है कि कोई तीसरी नस्ल मौजूद है और उस पर मेरी लानत है या अल्लाह की लानत है, नहीं। तीसरी नस्ल से मुराद ये है कि खुद तीसरी नस्ल बन जाते हैं, चाहे वो मर्द हों या औरत। अगर मर्द औरत की शक्ल इख्तियार कर लेता है, उस तरह कपड़े पहनना, उस तरह एक्टिंग करना, उस तरह बाल रखना, या औरत मर्दों की तरह, तो ये इसको जो है रसूल करीम ने इस पर लानत की है कि जो अपने आप को हत्ता कि अपने आज़ाए जिनसी भी तब्दील करवा लेते हैं, तो ऐसा करना जायज़ नहीं है। ये रसूल करीम ने लानत की है। इसके बाद हम आते हैं कि खुनसा क्या कहते किसे हैं? खुनसा या मर्द होता है या औरत होती है। अब आप कहेंगे कि जी अजीब बात है, हमें इसके बारे में ज़्यादा पता है। तो यहाँ जो तफसील है मेडिकली और इस्लाम के नज़दीक, वो ये है कि जो बच्चा पैदा होता है उसकी दो किस्में हैं, या लड़का है या लड़की। तीसरी किस्म का अगर पैदा होता है तो उसमें भी या लड़का निकलेगा या लड़की निकलेगी। और अगर ये जो हमारे माशरे में फिर रहे हैं ख्वाजा सरा और अपनी एक अलहदा कम्युनिटी बना लेते हैं, ये इस माशरे के धुतकारने की वजह से उनको मजबूरी पड़ती है और वो उनको अलहदा कम्युनिटी बनानी पड़ती है। नहीं तो ये अपने बेटा और बेटी होने के नाते अपने घर में ये ज़िंदगी गुजार सकते हैं। जिनको बेटा ट्रांसजेंडर है, लड़का है, बेटी ट्रांस गर्ल है, लड़की है, वो अपने घर में इज़्ज़त से ज़िंदगी गुजार सकती है अगर माशरा उनकी तजलील ना करे। और कोई खुदा रसूल ने इनका इस तरह खल्क होने पर कोई लानत नहीं की कि ये इस तरह खल्क हुए तो ये इनका जुर्म है और ये नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक कभी ही हैं, मकरूह हैं, फलां है, नहीं। शरीआ अहकामात हैं इनके। अब एक लड़का पैदा होता है, और ये मुमकिन है जो लड़की पैदा होती है वो XX से पैदा होती है, लड़का XY से पैदा होता है। जो खुलिये मिलते हैं आपस में, मेडिकली जो वाकिफ़ हैं उनको आसानी से इस चीज़ का अंदाज़ा हो जाएगा। तो कुछ जो खुलिये हैं, क्योंकि एक इंसान का जो वजूद आता है करोड़ों अरबों खुलियों से मिलकर आता है, तो जो कुछ जो खुलिये होते हैं मुअन्नस वाले, लड़का पैदा हुआ बिल्कुल लड़का है, मुअन्नस वाले कुछ खुलिये उसके दिमाग में आ जाते हैं। जब वो पैदा होता है वो लड़का, लेकिन हरकत और सकनात, बातें उसकी लड़कियों वाली होती हैं। फिर क्या होता है, जब वो बड़ा होता है तो वो उसको फिर वो लड़कियों वाली आदतें जो हैं वो अच्छी लगना शुरू हो जाती हैं और उस तरफ माइल होता है। वालिदैन या माशरा उसको ख़राब समझने लगता है। तू लड़का है, ज़बरदस्ती उसको मनवाने की कोशिश करते हैं। उसको प्यार से डील करें, है वो लड़का, प्यार से डील करें, उसका माइंड आहिस्ता आहिस्ता चेंज करें। नहीं तो फिर वो आगे ऐसी जगह चला जाएगा, फिर वो अपने जिनसी आज़ाब भी कटवा लेते हैं और फिर वो अपने आप को और माशरे को तबाह कर देते हैं ऐसे लोग। इसी तरह लड़की पैदा होती है, प्योर लड़की है, हर चीज़ परफेक्ट है, बॉडी परफेक्ट है, जहन में उसके कुछ खुलियात लड़कों वाले आ गए, जहन उसका लड़कों वाला है, बातें उसी तरह करती है, तो उसको भी वालिदैन एक्सेप्ट करें, उसका माइंड आहिस्ता आहिस्ता चेंज करें, इनको धुतकारें नहीं।
ایک اور یہ کہ جو پیدا ہوتا ہے لیکن اس کے جسم میں خلل ہوتا ہے، پیدا ہوا ہے لڑکا ہے لیکن اس کے جسم پر اس کے جو ہے اعضائے تناسل، عضو تناسل اس کا نہیں ہے، خلیتین اس کے نہیں لگے ہوئے، اعضائے تناسل نہیں ہے اس کا، اب اس کا علاج آسان ہے۔ پہلے زمانے میں مشکل ہوتا تھا، اب اس کا علاج آسان ہے، ڈاکٹر اس کی سرجری کر کے اس کے عضو تناسل کو باہر اس کو نکال سکتے ہیں اور وہ بیٹے کی زندگی گزار سکتا ہے۔ اسی طرح لڑکی پیدا ہوتی ہے، اندر سے لڑکی ہے، اس کا رحم بھی ہے، اس کو سارا اندر کا سسٹم لڑکی والا ہے، لیکن اس کی جو آگے جو ہے شرم گاہ کے اوپر تھوڑا سا لوتھڑا ٹائپ عضو تناسل کا لگا ہوتا ہے، اور والدین اشتباہ کرتے ہیں کہ یہ بیٹا ہے، اور اس کو کہہ رہے ہوتے ہیں تو بیٹا ہے تو بیٹا ہے، چیک اپ کروانا چاہیے، اندر سے لڑکی ہے اس کی سرجری کروائیں اور باقی وہ اپنی لڑکیوں والی زندگی گزارے گی، ماں بھی بن سکتی ہے، پاسبل ہے اس کے لیے، اور باقی اس کی شادی رشتہ تمام ہو سکتا ہے۔ یہ جو معاشرے میں خواجہ سرا کمیونٹی بنا کے گھوم رہے ہوتے ہیں، ان میں اکثر وہی ٹرانس گرل اور ٹرانس جینڈر ہیں، یا لڑکیاں ہیں یا لڑکے ہیں۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ وہ ماں نہیں بن سکتی، ان میں یہ کمی ہوتی ہے، رحم نہیں ہوتا، باقی ان کا جو ہے لڑکیوں والا جسم اور باقی ان کی آواز موٹی ہو جاتی ہے، یا جو لڑکے ہیں وہ ان کے اندر جو ہے وہ والد بننے کا، یعنی وہ مرد نہیں ہوتے، والد بننے کا پانی ان کے اندر نہیں ہوتا، باقی وہ مکمل طور پر لڑکے ہوتے ہیں، اور ان کی آواز اور ان کی ایکٹنگ جو ہے وہ خواتین والی ہو جاتی ہے۔ تو یہ اگر تھوڑی بہت کمی ہے جن کو ہم خنثی کہتے ہیں، یعنی تیسری صورت، نہ وہ مرد ہیں نہ وہ عورتیں ہیں، تیسری صورت ہے، لیکن اکثر یہ جو خواجہ سرا ہیں یا یہ مردوں میں شمار ہوتے ہیں یا عورتوں میں۔ اگر کوئی تیسری صورت ہے جس کا آلہ تناسل بھی ہے، فرج بھی ہے، یعنی دونوں اعضاء ہیں، لڑکی والا بھی لڑکے والا بھی، یہ شاید ناپید ہیں آج کے دور میں، میڈیکلی بھی لوگ کہتے ہیں، علماء بھی کہتے ہیں کہ یہ تیسری قسم نہیں ہے، لیکن اگر ہے تو پھر اس کے احکام یہ ہیں کہ کیونکہ اس کے اندر دونوں حصے ہیں، لڑکی والا بھی لڑکے والا بھی، لڑکے والی بھی عادات ہیں لڑکی والی بھی عادات ہیں، مکس ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ دونوں ہوں، یعنی یہ اکثر جو ہم ذکر کر رہے ہیں تقریباً 99% یہ جو خواجہ سرا ہیں یا یہ لڑکے ہوتے ہیں یا یہ لڑکیاں ہوتی ہیں، تھوڑی بہت ان کے اندر کمی ہوتی ہے جن کی وجہ سے لڑکیاں ماں نہیں بن سکتی، لڑکے باپ نہیں بن سکتے، ان کے اندر تھوڑی بہت کمی ہوتی ہے جس کو وہ سرجری کروا کے اپنی مرضی کے مطابق ڈھال لیتے ہیں اور اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ ان میں پہلا قصور والدین کا ہے، دوسرا قصور معاشرے کا ہے، تیسرا ان خواجہ سراؤں کا ہے کہ وہ اپنے آپ کو ایسے معاشرے میں دھکیل دیتے ہیں جن میں جرم ہی جرم ہے، گناہ ہی گناہ ہے، ان کا غلط استعمال کیا جاتا ہے، ان کو دھتکارا جاتا ہے، حقارت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ تو ان کو علیحدہ کمیونٹی بنانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اور یہ ہمارے برے صغیر میں ہے۔ آپ عرب میں چلے جائیں تو ایسا ان کی کوئی ایسی کمیونٹی نہیں ہے، اپنے والدین کے گھر میں رہ رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح جو پڑھے لکھے معاشرے ہیں وہ ترقی کرتے ہیں، خواجہ سرا ہیں، ان کو خواجہ سرا لوگ کہتے ہی نہیں ہیں، وہ کیونکہ اتنی ترقی کر جاتے ہیں، پڑھ لکھ جاتے ہیں، اپنی ضرورت کے مطابق اگر اپنی سرجری کروانی پڑتی ہے تو اس میں بھی اجازت ہے اسلام کی طرف سے۔ البتہ جنس تبدیل کرنا، مرد سے عورت، عورت سے مرد، اور جنس کی تبدیلی کیا ہے، جائز ہے یا نہیں، اس کی کیا کنڈیشنز ہیں، انشاءاللہ اگلے لیکچر میں اس کو ہم تفصیل سے ذکر کریں گے، اور اسلام کیا کہتا ہے ان کے بارے میں۔ تو یہاں ان کا وجود ہے، اور اسی طرح مولا امیر کائنات علی ابن ابی طالب کا فیصلہ بھی موجود ہے۔ ایک شخص نے شادی کی اپنی چچا زاد کے ساتھ، بعد میں پتہ چلا اسے کہ یہ تو لڑکے کی طرح ہے لیکن لڑکی تھی، لڑکی کے شکل و شباہت تھی، بڑے بال، باقی نظام اس کا لڑکی کی طرح، لیکن وہ اندر سے اس کا عضو تناسل اور باقی نظام موجود تھا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، میں اس کو جو ہے وہ دیکھتا ہوں، اس کے ساتھ آگے کیا کرنا ہے۔ کچھ عرصے کے بعد اس کی نوکرانی کو اس کی جو بیوی بنی ہوئی تھی ظاہری طور پہ، اس نے پریگننٹ کر دیا۔ مولا امیر کائنات کے پاس یہ فیصلہ آیا کہ میری یہ بیوی تھی، مجھے اس پہ یہ ڈاؤٹ بھی تھا کہ یہ اس کے جسم میں یہ خلل ہے اور یہ بیوی بننے کے قابل ہے یا نہیں، کیونکہ ان کے دونوں حصے موجود تھے اس کے۔ تو اب کیا ہوا، مولا امیر کائنات نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ اس نے اگر پریگننٹ کیا، اس کی پسلیوں کو گنا جائے۔ پسلیوں کو گنا گیا تو اس کی پسلیاں جو ہے ایک پسلی کم تھی، اور مرد کی ایک پسلی کم ہوتی ہے، عورت کی ایک پسلی زیادہ ہوتی ہے۔ مولا نے اس کے بال بھی کاٹ دیے، اس کو مردوں کے روپ میں لے آئے، اور اس کو کپڑے بھی دیے، جوتے بھی دیے، اور مردوں والا لباس دیا۔ وہ کہتی رہی میں عورت ہوں، مولا نے کہا نہیں، فیصلہ ہو چکا ہے، تو مرد ہے اور مردوں میں رہے گا۔ تو یہ فیصلہ ہے۔ اس کے بعد آج تحقیق کیا کہتی ہے، اور فرمان اہل بیت بھی یہ کہتے ہیں کہ پیشاب سے اس کو جانچا جائے گا۔
پیشاب کرتا ہے اگر مرد کی طرح مرد کے اعلیٰ تناسل سے تو وہ مرد ہے، اگر عورت کی طرح عورت کے مخرج سے تو وہ عورت شمار ہوگی، اور جو ایکسٹرا اس کا عضو ہے وہ اس کے اندر خلل ہے جس کو سرجری سے ریموو کیا جا سکتا ہے۔ ممکن ہے ایسا کوئی بچہ پیدا ہو کسی کے گھر، ایکسٹرا اس کا کوئی عضو ہو یا دونوں عضو ہوں یا ایکسٹرا لوتھڑا ہو، تو تحقیق کر کے لڑکا ہے یا لڑکی اس کے مطابق آپ سرجری کروا سکتے ہیں۔ تو یہ شرعی احکامات ہیں۔ اسی طرح لڑکا ہے تو لڑکے کی میراث بھی پائے گا، بیٹا شمار ہوگا، لڑکی ہے تو لڑکی کی میراث پائے گا، بیٹی شمار ہوگا، ان کی آگے شادی بھی کر سکتے ہیں، ان کی سرجری بھی کروا سکتے ہیں۔ جو تیسری نسل ہے اس کی بھی ہم ڈیٹیل بتا چکے ہیں، ان کے دونوں اعضائے تناسل، لڑکی والا بھی لڑکے والا بھی، اور اس کے دونوں حرکات، لڑکے والی بھی لڑکی والی بھی، آواز موٹی ہو جانا، باقی جسم جو ہے ان کا وہ خواتین کی طرح ہو جانا، یہ تمام چیزیں اگر ان کے اندر موجود ہیں تو پھر ان کا جو ہے وہ نامحرم سے پردہ کرنا بھی ضروری ہے، اور اپنے حجاب میں رہ کر علیحدہ اپنی عبادت کرنا بھی ضروری ہے۔ تو ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ شریعت پابند کرتی ہے ان لوگوں کو، یہ نہیں ہے بازاروں میں گھومیں، سڑکوں پہ گھومیں، ناچیں گائیں، ڈانس کریں، تالیاں بجائیں اور عجیب عجیب فعل کریں، یہ اس کی اجازت ان کو نہیں ہے۔ شریعت ان کو حفاظت دیتی ہے، تحفظ دیتی ہے، انسانوں کی طرح ٹریٹ کرتی ہے، اور انسانوں کی طرح ٹریٹ کرنے کا حکم بھی دیتی ہے۔ ہر ایک کو، پہلے والدین کو، پھر ان کو، معاشرے کو اصلاح کی ضرورت ہے تاکہ یہ کم سے کم باہر نکلیں اور ایک اپنے محفوظ نظام میں اپنے آپ کو ترقی دیں، پڑھیں، معاشرے میں ایک رول ادا کریں۔ مومنین سے ملتمس ہوں، دعاؤں میں یاد رکھا کریں۔ والحمدللہ رب العالمین۔